نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت عظیمہ عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ درود اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، کائنات کی ہر نعمت، کونین کی ہر دولت، ملنے والی ہر سعادت انہی کے صدقے و طفیل ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ قرآن کریم سے معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، لیکن قسم کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ارشاد فرمائی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ گویا وہ ساری نسبتیں جن کے سبب سے اس شہر مقدس کا تقدس قائم تھا، وہ تو پہلے سے موجود تھیں۔ کعبۃ اللہ شریف کا اس شہر میں ہونا، حتیم کا ہونا، مطاف کا ہونا، مقام ابراہیم کا ہونا، حجر اسود کا ہونا، زمزم کے کنویں کا ہونا، صفا اور مروہ کا ہونا،
وہ تمام برکتیں، وہ تمام نسبتیں جو اس شہر مقدسہ کے تقدس کا سبب تھیں وہ تو پہلے سے موجود تھیں، لیکن رب کائنات نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہہ کر یہ وضاحت کر دی کہ آج جو اس شہر مقدس کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے اس کا تعلق ان پچھلی تقدیس والی نسبتوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان تمام نسبتوں کے ساتھ ساتھ ان تمام نسبتوں کی موجودگی کے باوجود جو سبب آج اس شہر مقدس کے قسم کا بنا ہے وہ آپ کی اس شہر مقدسہ میں موجودگی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ ہی کی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر بیان فرمائی ہے، اور فرمایا گیا کہ امانت والے شہر کی قسم۔ لیکن ان دونوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کا نام نہیں لیا ہے، دونوں جگہ بلد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی شہر کی قسم نام نہیں لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مفسرین نے اس کی بہت ساری حکمتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں یقیناً ان کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ سرکار علیہ السلام کا مولود مبارکہ ہے، کہ اس شہر میں سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ فرمایا تو یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم بھی سرکار کی موجودگی کے سبب سے فرمائی تھی، اور اس مقام پر بھی شہر مکہ کے متعلق جو قسم ارشاد فرمائی ہے یہ واو قسمیہ ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امانت والے شہر کی قسم۔ تو اس سے مراد مکہ مکرمہ ہی ہے، لیکن فرمایا گیا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جگہ امانت رہے۔ امانت والے شہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بطور امانت ہی رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو حکم ملنا تھا، ہجرت کرنی تھی اور مدینہ طیبہ تشریف لا کر اسے اپنا مسکن بنانا تھا۔ تو مکہ مکرمہ سرکار علیہ السلام کا مولود مبارکہ ہے، جبکہ مدینہ طیبہ سرکار علیہ السلام کا مسکن بھی ہے اور مدفن بھی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ امانت والے شہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ شہر سرکار کی نسبت سے اس وقت تک امانت والا شہر تھا جب تک سرکار یہاں بطور امانت تشریف فرما تھے، اور جب سرکار علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آج وہاں پر سرکار علیہ السلام اپنے روضہ انور میں قیامت تک کے لیے بطور امانت تشریف فرما ہے کہ ایک دن سرکار علیہ السلام کو جس طرح مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنا تھا، اسی طرح ایک دن سرکار کو اپنے روضہ اطہر سے اٹھ کر جنت اعلیٰ کی جانب سفر کرنا ہوگا۔ لہذا کہا گیا کہ سرکار علیہ السلام وہاں بھی امانت تھے اور یہاں بھی امانت ہیں، اور پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہہ کر
تقدس کی وجہ اور قسم کا سبب حضور کی موجودگی فرمایا تھا، تو کہا جب تک سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے تو وہاد البلد الامین کا مصداق مکہ مکرمہ رہا، اور اب سرکار مدینہ طیبہ میں ہیں تو وہاد البلد الامین کا مصداق مدینہ منورہ ہے۔ جب تک سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے لا اقسم بہذا البلد کا مصداق مکہ مکرمہ رہا، کیونکہ وانت حل بہذا البلد کی قید یہ بتا رہی ہے کہ یہ سبب قسم حضور کی موجودگی تھی۔ تو جب تک سرکار مکہ مکرمہ میں تھے تو لا اقسم بہذا البلد کا مصداق مکہ مکرمہ تھا، اور جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو لا اقسم بہذا البلد کا مصداق مدینہ منورہ بن گئے، کیونکہ سبب تقدس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ان دونوں شہروں سے عقیدت رکھتے ہیں اور یکساں عقیدت رکھتے ہیں۔ شہر مکہ بھی اہل ایمان کی عقیدتوں کا مرکز و محور ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا مولد مبارک ہے، اور مدینہ طیبہ بھی اہل ایمان کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے کہ سرکار علیہ السلام کا مدفن بھی ہے اور سرکار کا مسکن مبارکہ بھی ہے۔ پھر قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کی بخشش و مغفرت کے لیے جو دروازہ مقرر فرمایا ہے، جس بارگاہ کا تعین فرمایا ہے، اس کے لیے رب کائنات نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ارشاد فرمایا قرآن عظیم میں، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ بارگاہ آج مدینہ منورہ میں ہے، وہ دربار آج مدینہ پاک میں ہے، تو اہل ایمان کی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ ساتھ ان کی بخششوں اور مغفرتوں کا مرکز و محور بھی مدینہ طیبہ ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بحث سے جان چھڑاتے ہوئے کہ جس میں لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا موازنہ کیا چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اگر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی نسبت سے مکہ مکرمہ کی کرتے ہو تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور محبت کی نسبت سے مدینہ طیبہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ مکہ مکرمہ آپ کا وطن تھا تو اس شہر سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ فطری بات ہے کہ جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے گلی کوچوں سے، اس کے بازاروں سے، اس کے محلوں سے اسے ایک روحانی لگاؤ اور وجدانی انس ہوتا ہے۔ سو حضور علیہ السلام کا بھی یہ وطن تھا، سرکار کو مکہ مکرمہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو حدیث پاک میں مذکور ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام حدود مکہ مکرمہ پر ٹھہر کر محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے تھے، اور پھر سرکار علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا
صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، فضائل شہر مدینہ کے باب میں اس حدیث مبارکہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ مدینہ پاک کے باقی فضائل کے اعتبار سے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا کر عرض کی کہ مولا تو خوب جانتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ، یہ شہر مکہ میرا وطن ہے، میرا مولد ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں دنیا کے تمام شہروں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہوں، اگر تیرا حکم نہ ہوتا اور میری قوم نے مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں اس شہر کو کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے تو مولا جب میں تیرے حکم سے اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جو کہ مجھے روئے زمین پر تمام شہروں میں سب سے زیادہ عزیز ہے، تو اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے وہاں پہنچا جو روئے زمین پر تمام شہروں میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اب سرکار کی اس دعا کی قبولیت سرکار کے مدینہ طیبہ میں موجودگی کے ساتھ جب ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر یہ ایک بڑی واضح دلیل بن جاتی ہے کہ اگر مکہ مکرمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبتوں اور عقیدتوں کا محور و مرکز ہے، اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا وطن ہونے کی وجہ سے، تو مدینہ طیبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب شہر ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے اور سرکار کا مدفن ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آسمان اور زمین کے درمیان مکالمہ ہوا اور آسمان نے اپنی رفتوں اور نظام شمسی اور نظام فلکی کی عظمتوں اور رونقوں کا زمین کو تانا دیا اور اس گمان کے ساتھ کہ زمین اس کے جواب میں کوئی حوالہ پیش کرنے سے محروم رہے گی، تو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان تو فخر کر رہا تھا اپنی بلندی پر، نظام شمسی پر، نظام فلکی پر، ملائکہ کی اپنے اوپر موجودگی پر، عرش و کرسی پر، لیکن زمین نے ایک ہی تانا دیا، زمین نے ایک ہی تانا دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں پر، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں پر، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین شہر، تو اہل ایمان کی بھی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز و محور اگرچہ دونوں شہر ہیں، لیکن مدینہ طیبہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے موجود ہونے کی وجہ سے بھی اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کا، بخشش کا مرکز ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے درود و سلام اور رحمتوں کے نزول کا معدن ہونے کے اعتبار سے بھی اہل ایمان کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز و محور ہے۔ یہ مرکز جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ اور اس عظیم ترین مسجد کے حوالے سے دنیا کے سامنے اور دنیا کے نقشے پر موجود ہے، جس مسجد کو بھی حضور کی ذات کے ساتھ نسبت ہے، اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، نبی والی مسجد، نبی نے بنائی، نبی نے نمازیں پڑھائیں، نبی نے قیام فرمایا، اور پھر نبی کے مسکن کے بعد نبی کا مدفن بھی بن گئی۔ 1400 سے زیادہ سال گزر گئے، اس درمیان میں مسجد نبوی شریف میں
سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے حوالے سے کم از کم 14 مرتبہ تعمیر و توسیع کا کام کیا گیا، لیکن ترک حکمرانوں نے خصوصاً سلطنت عثمانیہ کے آخری فرمانروا خلیفہ عبد المجید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تعمیر جس طرح جس انداز میں بے مثال اور ناقابل بیان عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ آج تقریباً 250 سال گزر چکے ہیں، عقیدت و محبت کی اور تعظیم و احترام کی اور ناموس رسالت کی پاسداری کی ایک انوکھی داستان ہے جو تعمیر مسجد نبوی شریف کے ساتھ وابستہ ہے۔ 1924 سے پہلے حرمین شریفین کا انتظام ملک عرب اور اس وقت حجاز مقدس کہلاتا تھا۔ ملک عرب اس وقت حجاز مقدس کہلاتا تھا، یعنی سرکاری نام اس کا حجاز مقدس تھا، اور اس پر ترک حکمران یعنی عثمانی خلیفہ حاکم تھے۔ یہ سلطنت عظیم سلطنت تھی، چین، روس، ایران، عراق، شام، مصر، جزائر عرب سمیت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی یہ سلطنت عثمانیہ، جس کا رقبہ کم و بیش 20 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا، یہ مسلمانوں کی شوکت رفتہ کی ایک عظیم یاد ہے، جو کہ کچھ اپنوں کی غداریوں اور کچھ غیروں کی سازشوں سے تقریباً 650 سال قائم رہنے کے بعد 1924 میں ختم ہو گئی، جس کی قدر تفصیل ہم انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ابھی جو بات ہمیں عرض کرنی ہے وہ ان ترک حکمرانوں کی عقیدت، محبت سے لبریز، احترام اور تعظیم سے لبریز وہ انداز تعمیر ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کسی دوسری تعمیر کے ساتھ قائم نہیں کی جا سکتی۔ حرمین شریفین کا انتظام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ترک حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا، جو کہ صرف عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے حامل ہی نہیں تھے، بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و محبت کے اس معیار کو بھی اپنے دلوں میں رکھتے تھے جس کو احادیث مبارکہ نے ایمان کی اساس اور بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے جیسے ان کے ہاتھ میں یہ انتظام آیا، انہوں نے فوری طور پر کچھ اقدامات کیے۔ ان اقدامات میں سر فہرست مقامات مقدسہ اور اشیاء مقدسہ کا تحفظ تھا، ان کو محفوظ کرنا مقصود تھا۔ لہذا پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، سرکار کی زیر استعمال اشیاء تھیں، ان سب کو
محفوظ کرنے کے لیے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں ایک بہت عظیم و شان محل قائم کیا، جس کو توپ کاپی ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ ایک عجائب گھر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں عجوبہ کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کو عجائب گھر کہنا مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات کو جس انداز سے وہاں پر محفوظ کیا گیا ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر استعمال سرمے کی سلائی، مثال دے رہا ہوں میں، اس کو انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو باکس انہوں نے بنایا ہے جس میں اس کو رکھا گیا ہے، وہ پورا سونے کا ہے، یعنی آج اس ایک باکس کی مالیت لاکھوں ڈالر ہے۔ ہر وہ تبرک جو ان کو کہیں سے بھی حضور علیہ السلام کا دستیاب ہوا، اس کے لیے ایسا ہی اہتمام اور ایسا ہی شایان شان انتظام کیا اور ان سب کو وہاں پر محفوظ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان اشیاء مقدسہ کی حفاظت کا کام مکمل ہوا اور ان کو وہاں پر بہت شان کے ساتھ زیارت کے لیے رکھ دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر توجہ کی مقامات مقدسہ کی نشاندہی اور ان کے تحفظ کی طرف، کیونکہ ایک طویل زمانہ گزرنے اور حالات و واقعات میں تغیر و تبدل رونما ہونے کی وجہ سے کئی مقامات مقدسہ وہ تھے کہ جو اس حال میں تھے کہ انہیں محفوظ کرنا اور انہیں شان اور تقدس ان کا قائم کرنا ضروری تھا۔ لہٰذا انہوں نے محلہ ابو طالب شارع ابراہیم خلیل پر حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر شریف کی نشاندہی کی اور اس کی حفاظت کا سامان کیا، اس کو محفوظ کیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کا مولود مقدسہ، یعنی وہ مکان جس میں سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس کا صرف تعین ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اس کی قدیم بنیادوں پر، اس کے قدیم اینٹوں اور پتھروں کے ساتھ پوری احتیاط اور تقدس کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا اور لوگوں کی زیارت کے لیے اس کو محفوظ کیا۔ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر اس میں سفید چونا کیا جاتا تھا اور نابالغ بچوں کو صرف اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی اور وہ وہاں بیٹھ کر درود و سلام اور تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ یہ تسلسل ان کے دور حکومت میں جاری رہا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر شریف، جو کہ جدہ سے رابق کے قریب پہنچ کر مستورہ ایک علاقہ ہے، اس سے ملحقہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے قدیم زمانے کی، جس کو ابوا کہا جاتا ہے، قصبہ ہے چھوٹا سا ایک، اس سے اس کے پاس ایک پہاڑ پر ان کا مزار مبارکہ تھا، اس کی نشاندہی کی، اس کے چاروں طرف پتھروں کی فصیل تعمیر کی، اس کو محفوظ کیا اور لوگوں کے لیے اس کی زیارت کا اہتمام کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مکان جس میں وہ تشریف فرما تھیں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما رہے، جو کہ منہدم ہو چکا تھا، اسے بھی اس کی اصل بنیادوں پر، اس کے اصل پتھروں کے ساتھ پورے تقدس اور احترام اور احتیاط کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی زیارت بھی لوگوں کے لیے عام کی۔ اسی طرح جبل ابو قبیس کے دامن میں، اس مقام پر جہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا
معجزہ ظاہر فرمایا تھا، اس مقام پر اس کی نشاندہی کر کے مسجد ہلال قائم کی، چاند والی مسجد، تاکہ وہ یادگار رہے اس بات کی کہ اس مقام پر حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ معجزہ دکھایا تھا، جو شق قمر کا معجزہ تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا تھا، اس کا بھی اہتمام کیا انہوں نے، ایک مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کو باقاعدہ آباد کیا، لوگوں کی زیارت کے لیے قائم کیا اس کو، جو کہ بعد میں مسجد بلال بن گئی، اور پھر وہ مسجد بھی ختم ہو گئی، اور اب وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی ایک منزل پر صرف یادگار کے طور پر کہ بھئی اس جگہ پر وہ مسجد تھی، جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ بات۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارکہ، جو کہ جنت المعلی شریف مکہ مکرمہ کے قدیم قبرستان میں تھا، اس کی نشاندہی کر کے شاندار مزار مبارک تعمیر کروایا انہوں نے، اور اس کی حفاظت کا اہتمام کیا، لوگوں کی زیارت کے لیے اس کو قائم کیا۔ یہ وہ مقام تھا کہ سرکار علیہ السلام نے جب فتح مکہ ہوئی تھی، مدینہ طیبہ سے سرکار تشریف لائے تھے، فتح مکہ ہوئی تھی، اور جب فتح مکہ کا مرحلہ مکمل ہوا اور سرکار علیہ السلام کے قیام کے اہتمام سے متعلق مشاورت ہوئی، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ کی قبر کے پاس میرا خیمہ لگایا جائے۔ حضور علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی، ظاہر اسلام کی صرف اسلام لانے والی اولین خاتون ہی نہیں تھی وہ، بلکہ اسلام کے لیے ان کی خدمات ناقابل بیان ہیں۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، تو مدینہ طیبہ میں ایک مقام ثنیۃ الوداع کہلاتا ہے، جس مقام پر کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ کی بچیوں نے، نوجوانوں نے، لوگوں نے سرکار کا استقبال کیا تھا۔ ثنیۃ الوداع اپنے نام سے جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مخصوص جگہ تھی جہاں تک اہل مدینہ اپنے مہمانوں کو سی آف کرنے کے لیے، خدا حافظ کہنے کے لیے آتے تھے وہاں تک، اسی لیے اس جگہ کا نام تھا ثنیۃ الوداع، رخصت کرنے والی جگہ۔ اسی مقام پر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا گیا تھا، تو پیلے پتھروں کی ایک نہایت ہی خوبصورت محراب انہوں نے قائم کی۔ خوش قسمتی سے اس محراب کا کچھ حصہ ابھی بھی باقی ہے۔ ایک محراب قائم کی تاکہ آنے والے وقتوں میں اس جگہ کی نشاندہی رہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر سرکار کا استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ دائی۔ یہ سارے اہتمامات انہوں نے ظاہر ہے حضور کی محبت، حضور کی عقیدت اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے ان تبرکات کی محافظت کے حوالے سے کیا تھا، تاکہ اہل ایمان جب یہاں آئیں تو ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کریں اور ان کے لیے ایک تاریخ محفوظ ہو جائے۔ یہ سارا کا سارا اہتمام انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسجد قباء شریف کے پاس حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا، وہ مکان بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہاں ایک کنواں بھی تھا اور اس کے قریب ایک مصلی گاہ تھی، یعنی جب سرکار علیہ السلام پہلی بار وہاں تشریف لائے تھے، ابھی مدینہ پاک دور تھا، شہر سے باہر تھے، وہاں سرکار نے ان کے گھر پر قیام کیا تھا اور وہاں پر سرکار نے نماز ادا فرمائی تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس مکان کو اس کی بنیادوں پر قائم کیا، دوبارہ انہی اینٹوں پر، انہی بنیادوں پر، انہی پتھروں پر اس مکان کو تعمیر کیا اور اس جگہ کی نشاندہی کی اور اس جگہ کو محفوظ بنایا۔ الحمدللہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ مکان اب بھی اس حالت میں موجود ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ بہت خستہ ہو چکی ہے صورتحال۔ اس حد میں آپ بھی گئے تھے شاید ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ اس مکان میں۔ الحمدللہ آخری بار 2019 میں گئے تھے ہم لوگ، 2019 میں الحمدللہ جب
ہم گئے تھے حج کے لیے، تو اس مکان میں اندر داخل ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، اور اس کے اندر سے زیارت کی، اس کنویں سے پانی پینے کی سعادت ملی، اس مقام پر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ سارا اہتمام ظاہر ہے حضور کی تعظیم، حضور کی محبت اور تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے تھا، تاکہ قیامت تک لوگ ان مقامات مقدسہ سے برکت حاصل کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا عزم کیا، اور اس تعمیر کے لیے انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ قسطنطنیہ کے قریب، مدینہ پاک میں نہیں، قسطنطنیہ کے قریب ایک بستی بسائی۔ اس میں اس زمانے کے ہند، جس کو آج ہم انڈیا کہتے ہیں، اس زمانے کے ہند، افغان، چین، ایران، عراق، مصر، شام اور یونان کے ان ماہروں کو جمع کیا گیا، جن میں سے کوئی نقشہ بنانے کا ماہر تھا، کوئی تعمیر کرنے کا ماہر تھا، کوئی دروازے اور کھڑکیوں اور محرابوں کی ڈیزائننگ اور اس کے بنانے کا ماہر تھا، کوئی پچی کاری کا ماہر تھا، کوئی خطاطی کا ماہر تھا۔ دنیا کے تعمیر سے متعلق کام کے جتنے ماہر لوگ تھے مسلمان، پوری دنیا سے ان کو لایا گیا، اس بستی میں بسایا گیا۔ ان کا تمام خرچ یہ سلطنت عثمانیہ نے اپنے ذمے لیا، اور ان کو وہاں رہائش فراہم کی گئی، ان کا کھانا پینا اپنے ذمے رکھا گیا، اور ان کو کام کیا دیا گیا، ان کی نوکری کیا دی گئی ان کو، کہ جو ان کے بچے ان کے ساتھ تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ان بچوں کو 15 سال لگے تھے اس کام میں، کہ پوری دنیا سے انہوں نے ہر فن کے، جو تعمیر میں جس فن کے ماہر کی ضرورت پڑ سکتی تھی اس فن کے ماہرین کو جمع کیا تھا انہوں نے۔ 15 سال لگے تھے اس کام میں، اور پھر ان کو وہاں رکھا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ اپنے بچوں کو اپنے فن اور اپنے ہنر میں ماہر بنائیں گے، اور ہمارا کام یہ ہوگا، مطلب آپ کا کام صرف یہ کہ آپ اپنا فن جس کمال کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں میں منتقل کریں، اور ہمارا کام آپ کو رہائش، طعام، قیام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ ہم ان بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ان کو دینی تعلیم دی جائے گی، ان کی اخلاقی تربیت کی جائے گی۔ اس کام کا اہتمام کیا گیا، اور تقریباً 20 سال سے زیادہ اس کام پر محنت کی گئی۔ ظاہر ہے کوئی 5 سال کا بچہ تھا، کوئی 10 سال کا بچہ تھا، کوئی 8 سال کا بچہ تھا، انہوں نے ان کو اپنا ہنر اور اپنا فن منتقل کیا، اس بچے کو حفظ قرآن کی تعلیم دی گئی، دیگر اخلاقیات کی اور دینی تعلیم دی گئی۔ تو ان تمام بچوں کا تعلیم و تربیت کا سارا خرچ، ان کی رہائش، سارے معاملات، یہ سب حکومت سلطنت عثمانیہ کے ذمے تھے۔ اساتذہ نے حفظ قرآن کروایا، 25 سال یہ پروسیجر جاری رہا۔ اب جو ایک نسل تیار ہوئی ان میں 30 سے لے کر 40 سال تک کے افراد تھے، وہ نسل تیار ہو گئی۔ یہ سارے انتہائی دیندار، نمازی، پرہیزگار، حافظ قرآن، اخلاقیات میں کمال رکھنے والے، ان کی بڑی تعلیم و تربیت کی گئی تھی۔ اب مدینہ طیبہ کے قریب 4 میل کے فاصلے پر ایک بستی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس بستی میں ان لوگوں کو بسایا گیا جو کہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے اور اپنے اپنے فن میں مہارت رکھنے والے لوگ تھے۔ اس بستی کو جب وہاں پر بسایا گیا تو پھر
دنیا کے مختلف مقامات سے فن تعمیری سامان کے جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا. ایسے پہاڑ دریافت کیے گئے جن کے بارے میں یقین ہو کہ کبھی اس پر کوئی چڑھا نہیں ہے. یعنی اگر عام الفاظ میں کہوں تو کورے پہاڑ، اس طرح ہم کہتے ہیں کورا برتن، کہ کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا. کورے پہاڑ تلاش کیے گئے اور ان سے پتھر حاصل کیے گئے، اور پابندی لگائی گئی کہ آئندہ بھی کبھی ان پہاڑوں سے کوئی اور پتھر استعمال نہیں کرے گا، تاکہ جو مسجد نبوی شریف میں لگے وہ کہیں اور استعمال نہ ہو. اس کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی امتیازیت کو یقینی بنانے کے لیے. اسی طرح ایسے مخصوص اس درمیان میں جنگل لگائے گئے کہ جن درختوں پر کبھی کوئی چڑھا نہیں تھا، کسی کا پیر ان پر لگا نہیں تھا، ان درختوں کو کاٹا گیا اور مدینہ طیبہ میں لا کر ان کو رکھا گیا اور وہاں پر خشک کیا گیا، تاکہ مدینہ پاک کی آب و ہوا، مدینہ پاک کی دھوپ اور مدینہ پاک کی ہوا میں وہ خشک ہو کر لکڑیاں بنے، پھر ان کو وہاں منتقل کر دیا گیا. وہ جو 4 میل کے فاصلے پر آبادی تھی وہاں منتقل کر دیا گیا. یعنی اس انداز میں اتنے تقدس کے ساتھ اس اہتمام کو. اب یہ سارا کام کرنے والے جو لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جن پر اس بات کی پابندی تھی کہ وہ بے وضو کوئی کام نہیں کریں گے، جن پر اس بات کی پابندی تھی کہ وہ اس کام کے دوران بلا ضرورت گفتگو نہیں کریں گے بلکہ تلاوت قرآن کریں گے، جن پر یہ پابندی تھی کہ جتنے لوگ اس تعمیری کام میں حصہ لے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر صاحب ترتیب نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہونی چاہیے، جن پر یہ پابندی تھی کہ وہ سارے کے سارے اپنی اخلاقیات میں اور اپنی دینداری میں، یعنی صرف سامان میں امتیازیت نہیں تھی بلکہ کام کرنے والوں کی شخصیت کے اعتبار سے بھی ایک ایسی امتیازیت تھی کہ پوری دنیا میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اب لوگ جیسے مثال دیتے ہیں نا بھئی کہ وہ تاج محل کی مثال دیتے ہیں لوگ، جب انوکھے پن کی ہم بات کرتے ہیں تو تعمیری تقدس کے اعتبار سے دنیا میں کسی دوسری عمارت کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی اس عمارت کی مثال جو قدیم مسجد نبوی شریف، اب تو ظاہر ہے مسجد نبوی شریف اتنی بڑی ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ جتنا سرکار کی حیات ظاہری میں کل شہر مدینہ تھا، مسجد نبوی شریف کی باؤنڈری وال پوری اس کے اوپر موجود ہے، یعنی پوری مسجد ہی اب ہے اس کے اوپر. اس اعتبار سے بہت ہی خاص منفرد ادب اور احترام کے ساتھ اس کام کی ابتدا کی گئی. یہ جو 4 میل کے فاصلے پر یہ بستی بسائی گئی تھی اور سامان وہاں لا کر رکھا گیا تھا، لکڑیاں کاٹی وہیں جاتی تھیں، پتھروں کو توڑا پھوڑا ٹھوکا پیٹا وہیں جاتا تھا اور پھر وہاں سے یہاں لایا جاتا تھا. اور اس درمیان میں اگر کوئی آؤٹ آف سائز ہوتا تھا، کوئی توڑ پھوڑ کرنے والا کام ہوتا تھا، کوئی ایسا کام ہوتا تھا جس میں شور شرابے کا امکان ہو، تو اس کو واپس لے جایا جاتا تھا اور وہیں پر درستگی کر کے واپس لایا جاتا تھا. یعنی احترام حرم نبوی کا پاس اس انداز میں رکھا گیا کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جن ہتھوڑوں سے وہ کام کرتے تھے ان پر ربر کے خول چڑھائے گئے تھے تاکہ چوٹ پڑنے پر آواز پیدا نہ ہو. بڑے ہی انوکھے انداز میں، بڑے ہی منفرد انداز میں اس کام کی ابتدا کی گئی اور تقریباً 15 برس میں یہ کام مکمل ہوا. اس میں محرابیں بنائی گئیں، اس میں خطاطی کی گئی، اس میں بالکل منفرد انداز میں گنبد شریف کی جو تعمیر، وہ ساری چیزیں، یعنی اس کی مثال دنیا میں کسی دوسری عمارت کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. ظاہر ہے کہ ایک جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کام کو کیا گیا تھا. بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اور تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جب آپ نے سمجھ لیا کہ کس تقدس کے ساتھ اس کی تعمیر کی گئی تھی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی جو افتتاح کی تقریب تھی نا، وہ بھی پوری دنیا میں کسی اور عمارت کی افتتاح کی تقریب میں اپنی امتیازیت اور انفرادیت رکھتی ہے. وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ تعمیر کا کام جب مکمل ہوا
تو پھر خلیفہ عبد المجید کی خدمت میں یہ بات بتائی گئی کہ اب کام مکمل ہو چکا ہے، اب افتتاح کا وقت ہے. تو انہوں نے پوری دنیا سے اس وقت کے چوٹی کے 500 علماء اور مشائخ کو دعوت دی. وہ پہلے استنبول آئے اور استنبول سے لے کر مدینہ طیبہ تک ایک پٹری بچھائی گئی. یہ ٹرین کا ابتدائی دور تھا. ایک پٹری بچھائی گئی جو آج تک موجود ہے. دو چیزیں بڑی انفرادیت کے ساتھ زمانہ قدیم کی یادگار ہونے کے اعتبار سے موجود ہیں. ایک تو عنبریہ ریلوے اسٹیشن ہے مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی سے ½ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. گورنر مدینہ کی جو سرکاری عمارت بنی ہوئی ہے اس کے بالکل ساتھ یہ اسٹیشن ہے، عنبریہ ریلوے اسٹیشن کہلاتا ہے. وہاں آج تک وہ ٹرین اور اس کے ڈبے اور اس کا انجن موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو آپ زیارت کر سکتے ہیں. استنبول سے لے کر مدینہ طیبہ تک یہ پٹری بچھائی گئی، بالکل ویسے ہی جیسے خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے مینا کے اور عرفات کے میدانوں میں حجاج کرام کی خدمت گزاری کے لیے اپنی عقیدتوں کو پیش کرتے ہوئے دریائے دجلہ، عراق، دریائے دجلہ سے ایک نہر جاری کی تھی، ایک نہر بنائی تھی جس کے آثار ابھی بھی میدان عرفات میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جب زیارت کرواتے ہیں لوگوں کو تو دکھاتے ہیں کہ یہ نہر زبیدہ کے آثار ہیں. ظاہر ہے اس زمانے میں موٹریں نہیں تھیں، مشینیں نہیں تھیں، لیکن ظاہر ہے وہ تو خلیفہ ہارون رشید کے دور کی بات ہے نا، اور بہت پرانی بات ہے. سلطنت عثمانیہ کی بات تو خیر قریب کی ہے، ماضی قریب کی. لیکن دریائے دجلہ کا پانی یہاں پر یعنی میدان عرفات تک آتا تھا. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سائنسی پیمانوں پر اس انداز سے اس کا سلوپ بنایا گیا تھا کہ وہاں سے پانی یہاں تک آتا تھا اور لوگ اس سے سیراب ہوتے تھے. آج تک اس کے آثار موجود ہیں. تو اسی طرح یہ بھی موجود ہے وہاں پر عنبریہ ریلوے اسٹیشن. انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے تو آپ زیارت کریں گے اس کی. ٹرین کی ایجاد کا ابتدائی دور تھا، یعنی ماڈرن نہیں ہوئی تھی ٹرین اس وقت تک. وہی وہ انگارے، لوہے، کوئلے ڈال کر اس کو چلایا جاتا تھا. تو ظاہر ہے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی جب ٹرین چلتی ہے تو جو وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے آخر میں ڈبہ لگایا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کا اور دوسرے مقصدوں کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عوامی شور شرابہ اور دیگر معاملات سے اس کو یعنی کم سے کم سابقہ اور رابطہ رہے. اسی اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ ٹرین لگائی گئی، خلیفہ کو لایا گیا، آخری ڈبے میں خلیفہ کو بٹھایا گیا، ٹرین وہاں سے روانہ ہو گئی. کیونکہ خلیفہ تو ظاہر ہے خلیفہ وقت تھے تو وہ بالکل عین وقت پہ آئے ہوں گے اور ان کو اس میں بٹھا دیا گیا ہوگا. تو ان کو اندازہ نہیں تھا. اندازہ ان کو کب ہوا؟ اندازہ ان کو جب ہوا جب ٹرین مدینہ پاک پہنچ گئی اور اسٹیشن پر آ کر رک گئی. اور اب کیونکہ ٹرین کا رخ تو مدینہ طیبہ کی طرف تھا نا، تو جب سب سے پچھلے ڈبے سے خلیفہ اور باقی ڈبوں سے علماء اتر کر مسجد نبوی شریف کی طرف چلے تو جیسے جیسے وہ انجن سے قریب ہوتے گئے ان کو شور سنائی دیا گیا. بہت آواز ہوتی تھی اس میں، وہ جو انگاروں سے کوئلوں سے انجن چلتا تھا، بھگ 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 بہت آواز کرتا تھا وہ. تو جب انہوں نے وہ آواز سنی وہاں قریب پہنچ کر تو انہوں نے کہا اس کو بند کرو فوراً. اتنا شور، اتنی آواز مدینہ پاک میں، اس کو بند کروا دیا. اس کو بند کروا دیا اور واپس دوبارہ کبھی وہ اسٹارٹ نہیں ہوا، دوبارہ کبھی اس کو چلایا نہیں گیا. پھر بادشاہ نے خلیفہ نے سواریوں کے لیے دوسرے انتظام کیے. کہا اتنا شور مدینہ طیبہ میں، مراد یہ تھی کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو پھر میں بیٹھ کے نہیں آتا اس پر، کہ جب یہ ٹرین چلی ہوگی تو اس نے تو بہت آواز کی ہوگی. تو وہ آج تک اسی جگہ پر اسی طرح کھڑا ہوا ہے. زنگ آلود ہو چکے ہیں اس کے ڈبے، اس کا انجن، سب کچھ، لیکن موجود ہے.
آپ جائیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان علماء اور ان مشائخ کے ساتھ جب خلیفہ ٹرین سے اترے ہیں تو ننگے پیر یہ علماء اور مشائخ یہاں آئے اور انہوں نے مسجد نبوی شریف کی عمارت کا افتتاح نماز ادا کر کے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے کیا۔ تو یہ افتتاحی تقریب اپنی دنیا میں ہونے والی کسی بھی افتتاحی تقریب سے انوکھی تھی، اس لیے کہ اب جب واپسی کا سفر ہوا تو یوں ہی پیادہ پیروں میں چپل پہنے بغیر خلیفہ اور علماء اور مشائخ سارے کے سارے واپس اسٹیشن تک پہنچے، اور پھر وہاں سے دوسری گاڑیوں کا سواریوں کا انتظام کیا گیا، حتیٰ کہ ان علماء اور ان مشائخ کو واپسی کے لیے جو اس زمانے کی ظاہر مروجہ سواریاں تھیں اس میں جب پہنچایا گیا تو ظاہر بہت زیادہ زحمت ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی گئی۔ مدینہ پاک کا تقدس قائم رکھا گیا، مدینہ پاک کے احترام کو قائم رکھا گیا۔ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب پہلی جنگ عظیم، یہ 1918 کی بات ہے کہ فرانس اور اٹلی کے خلاف سلطنت عثمانیہ نے جرمنوں کا ساتھ دیا، اس وقت کی جو بھی سیاسی حکمت عملی ہوگی ان کا ساتھ دیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہودیوں کو ختم کیا تھا چن چن کے، لیکن خدا کا کرنا ہے کہ وہ جنگ ہار گئے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اتحاد جس کا حصہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران تھے جنگ ہار گئے تو سلطنت عثمانیہ بھی تسخیر ہو گئی۔ ادھر جنگی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے سازشیں شروع کر دی تھیں اور جال بن دیے تھے، لہٰذا نجدی باغی عرب جو کہ آل سعود سے تعلق رکھتے تھے وہ پہلے ہی انگریزوں کی سازش میں شریک تھے اور حرمین شریفین پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے بےتاب تھے، لہذا انہوں نے ابتدائی طور پر نجد میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، اور پھر 1924 میں انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے جس میں آل شیخ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد اور آل سعود شاہ سعود اور اس کے متعلقین جو کہ باغی تھے اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے ان کا شجرہ نسب موجود ہے کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تلوار نکالی تھی سرکار کی گستاخی کے کرنے پر کہ اس شخص نے کہا تھا محمد انصاف کرو انصاف، سرکار نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر رہنے دو اسے، یہ ایک نہیں ہے یہ بہت ہیں اور ان کی نسل میں بہت ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے تم اپنے قرآن پڑھنے کو ہیج جانو گے، جو نمازیں پڑھیں گے ان کی نماز پڑھنے کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہیج جانو گے، لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ انہی کی اولاد میں سے تھے، اور جب انگریزوں کی حمایت اور تائید کے ساتھ انہوں نے حرمین شریفین پر حملہ کیا تو ترکوں نے تقدس حرمین شریفین کو قائم رکھنے کے لیے مقابلہ کرنے کا ارادہ بالکل نہیں کیا، حالانکہ وہ چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ تھی، نسبت عثمانی کا بھرم انہوں نے کیسے رکھا
کہ 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینے میں کسی کا خون بہانا گوارا نہیں کیا تھا، ایک تاریخ اسلام کی. تو انہوں نے بھی نسبت عثمانی کا بھرم رکھتے ہوئے اپنی تلوار سے کسی ایک انسان کا بھی خون بہانا گوارا نہیں کیا، اور حرمین شریفین اور عرب شریف کی حکمرانی ان کے حوالے کر دی. سلطنت عثمانیہ خلیفہ عبد المجید نے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا، اور پھر آل سعود نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے، یہ 1924 کی بات ہے، حجاز مقدس سرکاری نام تھا، اس کو تبدیل کر کے السعودیہ العربیہ اس کا نام کر دیا، یعنی اپنے نام سے اس کو منسوب کر لیا. اور پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کی پیروکاری اور ترویج و اشاعت کرتے ہوئے تمام نقوش عقیدت و محبت کو ایک ایک کر کے مٹانا شروع کر دیا. جس قدر عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ انہوں نے یہ تعمیرات اور یہ تحفیظات کی تھیں، محفوظ کیا تھا چیزوں کو، اور تعمیر کر کے ان کی شان و شوکت کو قائم کیا تھا، سب ختم کر دیا انہوں نے. حضور علیہ السلام کے مولود شریف کی عمارت کو ختم کیا، وہاں پر ایک لائبریری تعمیر کر دی. ابھی وہ لائبریری موجود ہے، پرانی عمارت ہو گئی ہے لیکن موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. جنت البقیع شریف کے تمام مزارات کو گرا دیا انہوں نے، جنت المعلی شریف کے تمام مزارات کو گرا دیا انہوں نے، اور جملہ مزارات اور علامات کو ختم کرتے گئے. بازار شریف کی توسیع کے بہانے حضرت عبداللہ کی قبر مبارکہ کو کھودا اور انہیں وہاں سے نکال کر جنت البقیع شریف میں کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف کو بلڈوز کیا، اور کیونکہ وہ اکیلا تھا، جنت البقیع میں تو ان کی حفاظت اور ان کا اہتمام موجود تھا، وہ اکیلا تھا، تو اس کو بالکل مٹانے کے در پہ ہوئے وہ، اور اس کو اس طریقے سے ختم کیا کہ بالکل اس کو بلڈوز کر دیا، یعنی بلیڈ چلا کر قبر کے علامات تک کو ختم کر دیا. بلکہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اس کی باقیات کو بھی انہوں نے وہاں سے معاذ اللہ ختم کر دیا. مقام صرف مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے اشارہ پر ایک مقام ہے جہاں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بہت عالی شان بنوایا تھا انہوں نے، عثمانیوں نے. اس کو بلڈوز کر دیا، ختم کر دیا. آج ایک چار دیواری میں صرف ایک پتھر کی نشاندہی کے ساتھ قبر کی علامت موجود ہے. اسی طرح دیگر چیزوں کو انہوں نے ختم کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کا اظہار بہرحال فرمایا. اس سارے معاملے میں ظاہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آج بھی آپ جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بار بار لے جائے، مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے متصل جبل عمر کے ساتھ مین شارع پر آپ دیکھیں گے کہ ایک قبرستان ہے، اس کو گنج شہیداں بھی کہا جاتا ہے، اور جو تختی لگی ہوئی عربی میں اس پر لکھا ہے مقبرۃ الشبیکہ. یہ قبرستان تھا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو بلڈوز کر دیا. ایک قبر شریف آج بھی 3 فٹ بلندی کے ساتھ موجود ہے. الحمدللہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، آپ دیکھیں. جس طرح مکلی وغیرہ کے قبرستان میں پتھروں سے قبر شریف تعمیر ہوتی ہے، بالکل 3 فٹ زمین سے اونچی، پورے مکہ مکرمہ میں وہ ایک ہی قبر ہے جو اپنی اس تعمیر کے ساتھ موجود ہے. یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارکہ ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ. مزار شریف کو انہوں نے گرانے کے لیے مشینیں لگائیں، باقی مزارات کو بھی گرا دیا تھا، لیکن کوئی مشین یہاں کارگر نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو مین روڈ کو ٹیڑھا کر کے گزارنا پڑا. قبر شریف اپنی جگہ موجود ہے، 4 دیواری موجود ہے، قبر شریف موجود ہے. اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے.
اسی طرح مسجد نبوی شریف سے متصل جنت البقیع شریف کے قبرستان کے تمام مزارات انہوں نے منہدم کیے، اور خود حضور علیہ السلام کے روضہ انور گنبد شریف کو گرانے کا بھی انہوں نے یعنی اقدام کیا، ناپاک کوشش کی، لیکن علماء نے اس کو باقاعدہ تاریخ کا حصہ بنایا ہے۔ عربی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، اردو کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تاریخ نجد و حجاز میں بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور علامہ کا نام میری زبان پہ نہیں، مشتاق احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے عالم دین ہیں، ان کی کتاب خاک حجاز کے نگہبان، اس میں بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، جس کا خلاصہ دوسرے لوگوں نے بھی تلخیص کے طور پر کتابچے کی شکل میں، حضرت کی جو اصل کتاب ہے وہ تو بہت ضخیم کتاب ہے، یہ جو بازار میں عام طور پر دستیاب ہے یہ اس کا خلاصہ ہے جو چند صفحات پر مبنی ہے، اس میں اس ساری تفصیل کو انہوں نے لکھا ہے۔ آج بھی وہ علامتیں موجود ہیں، نشانات موجود ہیں جو گنبد شریف کو گرانے کے لیے چوٹ لگائی گئی تھی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ مسلسل یہ کوششیں کرتے رہے، لیکن مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کو بھی گرانے پر قادر نہیں ہوئے۔ 2 مہینے سے زیادہ انہوں نے کوشش کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ ان تعمیر کرنے والوں کے اخلاص اور محبت کا مظہر تھا۔ انہوں نے درود پاک پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر، باوضو ہو کر جس انداز میں یہ تعمیر کی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عقیدتوں اور محبتوں کی حفاظت منظور تھی، لہذا وہ اپنی اصل حالت پر جو سلطنت عثمانیہ کی تعمیر ہے، قدیم مسجد نبوی شریف آج بھی اپنی اسی اصل حالت پر موجود ہے۔ الغرض پوری دنیا میں انہوں نے وہابی مذہب کا پرچار کیا، جس کے نتیجے میں فرقہ واریت اور تکفیریت کو فروغ دیا گیا، حضور علیہ السلام کی تعظیم اور محبت کی نفی کی گئی، درود و سلام کی مخالفت کی گئی، مزارات سے دشمنی روا رکھی گئی، اور نوبت یہ آئی کہ آہستہ 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 یہ تحریک ایک دہشت گردی کی علامت بن گئی پوری دنیا کے لیے۔ وہابیت پوری دنیا کے لیے ایک دہشت گردی کی علامت بن گئی، دین کا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ اب جب کہ 2023 میں وہ معاہدہ جو سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے ساتھ ترکوں پر پابندی کے حوالے سے لگایا گیا تھا، اس کا اختتام قریب ہے، تو جس طرح ان آل یہود، آل سعود اور آل شیخ نے یہودیوں کے ایما پر، انگریزوں کے اتحاد کے ساتھ حرمین شریفین پر تسلط قائم کیا تھا اور وہابیت کو سرکاری مذہب قرار دیا تھا، تو انتہائی رونے کا مقام ہے کہ آج سوشل میڈیا پر یہ خبریں سب کے سامنے موجود ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے بعد اب اسرائیل ہی کے ایما پر وہابی مذہب کو سعودی عرب میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اور حرمین شریفین کے 17 اماموں کو معزول کیا گیا، اور پورے عرب شریف میں 200 سے زیادہ اماموں کو معزول کیا جنہوں نے وہابیت میں کٹر ہونے کی وجہ سے اس فرمان کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے کرنے میں بھی تو یہ مخلص نہیں ہے، یہ کام یعنی وہابیت کا تسلط بھی یہود و نصارہ کی ایما پر کیا تھا، اور اب اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے بعد انہی کے ایما پر اس کا اختتام بھی کیا گیا، اس لیے کہ آج پہلے ان کی پرائورٹی یہ تھی کہ ایسے شدت پسند اور گستاخ اور بے ادب لوگوں کو حرمین شریفین میں مسلط کیا جائے جو آثار عقیدت و محبت کو مٹا کر ختم کر دیں۔ اصل تو دشمنی کفار کی حضور علیہ السلام سے ہے نا بھائی، اور پھر جب انہوں نے اپنے سمجھ کے مطابق مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا، پوری دنیا میں فرقہ واریت کا بیج بو دیا،
حرمین شریفین اور وہاں کے لوگوں کے عقائد و نظریات کو مکمل طور پر عقیدت و محبت کی عمارتوں کو زمین بوس کر کے بدعقیدگی اور بے دینی کی بنیادوں پر ان کے نظریات کو قائم کر دیا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اب مذہب ہی ختم ہو جائے وہاں سے۔ لہذا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد صرف وہابیت کا انکار نہیں کیا گیا، وہابیت کا انکار تو بعد میں کیا گیا ہے، مندروں کی تعمیر پہلے کی گئی ہے، شراب خانوں کا افتتاح پہلے کیا گیا ہے، جوئے خانوں کا آغاز پہلے کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو ختم کرنے کے لیے وہابیت کے لبادے کو پیش کیا گیا، اور اب وہابیت کے لبادے کا اتار کرنا جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بے دینی اور قطعی طور پر بے راروی، عریانی اور بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی اور حرام کاری کا حرمین شریفین کو معاذ اللہ مرکز و محور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ یہود و نصارہ کے ایما پری کیا گیا تھا، ان کی سازشوں سے ہی کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف پوری دنیا میں، یعنی وہابیت کے خلاف اور اسلام کے خلاف کی جانے والی اس سازش کے بالمقابل، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے مضبوط آواز اس دور میں جو اٹھی وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی آواز تھی، جنہوں نے لوگوں کو اس وقت اس فتنے سے آگاہ کر دیا تھا کہ آج ان کے وصال کو 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، آج وہ ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کی تھی وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس وقت انہوں نے اہل ایمان کو جو سبق پڑھایا تھا وہ حضور کی محبت و تعظیم کا سبق تھا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اس وقت لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کا نقش قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں اس نظریے کو راسخ کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اپنے سارے وسائل بروئے کار لائے تھے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ الحمدللہ ان کے پیروکار، ان کے عقیدت مند اس دن بھی وہابیت پر لعنت کر رہے تھے اور آج بھی لعنت کر رہے ہیں۔ اس وقت ان سے نسبت و تعلق نہ رکھنے والے وہابیت کے متعلق تذبذب کا شکار تھے کہ یار یہ تو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، آج وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تو سب کچھ انگریزوں کے ایما پر ہوا تھا۔ کل تک جو سعودی فرما رواؤں کو اپنا آقا و مولا اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا محور ٹھہراتے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں اب ان سے ہم جان کیسے چھڑائیں گے، حرمین شریفین کا اقتدار تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سازش جو سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے لیے رچائی گئی تھی، وہ حرمین شریفین کا اقتدار وہابیوں کے ہاتھوں میں دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ درپردہ یہودیت کے ہاتھوں میں لینے کے لیے تھا، جو کہ آج 100 سال کی مشقت کے بعد مکمل ہو چکا ہے۔ اسرائیل کو وہ تسلیم کر چکے ہیں، سفارت خانہ اسرائیل کا وہاں قائم ہو چکا ہے، مندروں کی تعمیر کی اجازت دی جا چکی ہے، شراب خانوں کا افتتاح وہاں کیا جا چکا ہے، عورتوں کو ڈرائیونگ کی پرمیشن دی جا چکی ہے۔ پہلی مرتبہ یعنی پچھلے مہینے میں پہلی مرتبہ 200 سالہ عرب تاریخ کے بعد عورتوں کی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے، عورتوں کی ٹیم بھی اب میچ کھیلے گی وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارے کام جو سیکولر ممالک میں ہوتے ہیں وہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ حضور کی محبت کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے ہوا، یہ سب کچھ ان عقیدت مندوں کی عقیدت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا کہ جن کی عقیدتیں اور محبتیں ہی ایمان اور عقیدے کا حصار تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کہاں سے لائیں گے ہم وہ لوگ تلاش کر کے جنہوں نے 650 برس اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ لیکن الحمدللہ آج بھی
اہل ایمان کی نظریں ترکی کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور ترکی کے سربراہ طیب اردگان اپنی تقاریر میں پچھلے 3 سال سے تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں ترکی وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا۔ ظاہر ہے کہ بندشیں ختم ہو جائیں گی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ خلافت کے قیام کی ابتدا بھی ہوگی، اتحاد اسلام کی بات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز وہ تقدس معاب مقامات کہ جن کے تقدس کو یہودیوں کی سازش پر وہابیوں کے ہاتھوں پامال کیا گیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تقدس کو قائم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، بدعقیدگی اور بے دینی کی ہر بلا سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کا نور کامل ہم سب کو عطا فرمائے، اور رب کریم پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت و محبت و سنت میں جینا اور سرکار کے مقدس کلمے پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔